بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ رب العزت کے بندوں میں کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھنے، پڑھنے اور سننے سے روح کو سکون ملتا ہے۔ انہی بندوں میں سے اللہ کا ایک بندہ عمر بن عبدالعزیز بھی تھا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ایک حلیم الطبع، متحمل المزاج، نرم خو، دنیاوی شان و شوکت سے کوسوں دور ایک درویش صفت انسان تھے۔ انہی اعلیٰ اخلاقیات کی وجہ سے یہ ہر دل عزیز تھے۔ علماء کرام کے قدردان تھے، بلکہ ان سے اہم امور میں مشورہ کیا کرتے تھے۔ خود ایک بہترین عالم دین، محدث اور ایک صالح بزرگ تھے۔ عبادات کا خاص اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اگر یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ آپ صدق میں ابو بکر صدیق، عدل میں عمر فاروق اور حیا میں عثمان غنی اور زہد میں علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم کے ہم مثل تھے۔ تاریخ میں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو انہی اوصاف کی وجہ سے 8واں خلیفہ، کبھی 5واں خلیفہ اور کبھی عمر ثانی کہہ کر یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ یہ اس زمانے سے تعلق رکھتے ہیں جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین دور آپ کا اپنا ہے، پھر صحابہ کا اور اس کے بعد تابعین کا۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تابعین میں سے شمار کیے جاتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی انہوں نے زیارت کی ہے، اور ان کا سلسلہ نسب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جڑتا ہے، اور اس کی بھی ایک عجیب داستان ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رات کو، اکثر آپ کے معمولات میں یہ بات شامل تھی کہ باہر نکل کر رعایا کو دیکھتے تھے، کوئی پریشان حال ہو تو اس کی مدد کی جائے۔ تو ایک گھر کے قریب آپ کھڑے ہو گئے، اندر سے آواز آئی، ماں نے اپنی بیٹی کو آواز دے کر کہا کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دو۔ تو بیٹی نے کہا کہ کیسے ملا دوں، امیر المؤمنین نے تو منع کیا ہے۔ تو ماں نے کہا کہ وہ بھی دیکھ تھوڑی رہے، ملا دو۔ تو بیٹی کا جواب تھا، امیر المؤمنین تو نہیں دیکھتے مگر ان کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ بس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پہ یہ بات لگی، فوراً گھر کی نشانی رکھی اور گھر تشریف لائے۔ اپنے بیٹے عاصم سے فرمایا کہ فلاں گھر میں جا کر دیکھو یہ کون لڑکی ہے جس نے اتنا بڑا جملہ کہا ہے، اور کوشش کرو کہ اس سے تمہارا رشتہ ہو جائے۔ پتہ چلا کہ وہ قبیلہ بنی ہلال کی چشم و چراغ ہے، اور حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رشتے کی بات وہاں چلائی تو اللہ کی شان کہ انہوں نے رشتہ دے دیا۔ پھر جب وہ عورت حضرت عاصم کے گھر پہ آئیں، اس سے ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ کتابوں میں اس کا نام ام عاصم کنیت اور نام جو ہے وہ مورخین نے لیلہ نقل کیا ہے کہ یہ ان کا نام تھا۔ پھر اس لیلہ یا ام عاصم کا نکاح عبدالعزیز بن مروان سے ہوا، اس سے جا کر جو لڑکا پیدا ہوا اس کا نام عمر بن عبدالعزیز تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ وہ بے شمار صفات کے حامل تھے، اور جی چاہتا ہے کہ میں آج کی مجلس میں ان ساری صفات کا تو احاطہ نہیں کر پاؤں گا، لیکن چند ایک چیزیں میں عرض کر کے اپنی بات سمیٹنا چاہتا ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی پیدائش سن 61 ہجری میں ہوئی اور انتقال 101 میں ہوا۔ حضرت کی کل عمر صرف 40 سال تھی، اور سلیمان بن عبد الملک نے اپنے بعد بطور خلیفہ کے آپ کو نامزد کیا، اور آپ پہلے مدینہ منورہ کے، ان کے والد صاحب مصر کے گورنر رہ چکے تھے اور یہ خود مدینہ منورہ کے گورنر رہ چکے تھے، اور خلافت کے لیے سلیمان بن عبد الملک نے ان کا نام دیا۔ صرف 2.5 سال، وہ بھی پورے نہیں، 2 سال 5 مہینے 4 دن یہ آپ کی خلافت کا زمانہ تھا۔ اللہ پاک نے
ان گنت صفات سے ان کو متصف کیا اور بہت بڑا کارنامہ انہوں نے 2.5 سال میں سر انجام دیا۔ میں ان کی صفات میں چند ایک صفات عرض کر کے اپنی بات آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں۔ پہلی صفت ان میں خاص طور پہ یہ تھی کہ عفو اور درگزری، دوسروں کو معاف کرنا۔ ہمارے دین کا یہ حصہ ہے کہ دوسروں کو معاف کرو، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ عفو اور درگزری کو اختیار کرنا چاہیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی عفو اور درگزری کے بے شمار واقعات ہیں، مگر ان میں سے میں 2 واقعات عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ عبد الملک بن مروان بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ قیلولہ کرنے کے لیے حضرت اٹھے اور سامنے سے ایک بندہ آ رہا تھا، اس کے ہاتھ میں کوئی صحیفہ تھا لپٹا ہوا کسی سخت چیز میں، اور وہ جو ہے وہ چاہ رہا تھا کہ میں امیر المؤمنین کو دے دوں، مگر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بارے میں لوگوں نے یہ سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امیر المؤمنین کو یہ کوئی نقصان پہنچا دے، تو لوگ ڈرے ہوئے تھے کہ امیر المؤمنین کو نقصان کوئی نہ پہنچا دے، اور ادھر سے خطرہ یہ بھی تھا اس شخص کو خود کہ ہو سکتا ہے لوگ مجھے امیر المؤمنین تک پہنچنا ہی نہ دیں، تو اس نے دور سے ہی وہ جو اس کے ہاتھ میں صحیفہ تھا یا جو تحریر تھی زور سے دے ماری، تو حضرت کے چہرے مبارک پہ وہ تحریر جا کر پڑی اور اس سے وہ زخمی ہو گئے، کچھ خون بھی نکل آیا۔ عبد الملک بن مروان کہتے ہیں کہ شدید دھوپ تھی، پسینہ بہہ رہا تھا، خون بھی بہہ رہا تھا، مگر حضرت نے بجائے اس کے کہ اس کے خلاف کوئی کارروائی کرتے، وہ پرچہ اٹھا کر اس کو پڑھا، اور اس میں اس نے جو اپنی حاجت لکھی ہوئی تھی ارشاد فرمایا اس کا یہ کام کر دو، اور کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی۔ حالانکہ عام طور سے آدمی کبھی کبھی جذبات سے مغلوب بھی ہو جاتا ہے اور وہ دل چاہتا ہے کہ فوری طور پر انتقامی کارروائی کرے، مگر دین اسلام نے جو ہمیں اپنے جذبات کو کنٹرول کرنے کا حکم دیا ہے، ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم کی جیتی جاگتی تصویر وہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تھے۔ ایک دوسرا واقعہ جو کہ ان کی سیرت کے حوالے سے حضرت حاتم بن قدامہ بیان فرماتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ایک رات سحری کے وقت میں آپ نے ایک محافظ کے ساتھ مسجد تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک بندہ سو رہا تھا تو آپ کے ساتھ اس کی ٹکر ہو گئی، اور وہ غصے میں بیدار ہوا اور ایک دم سے اس نے کہا تم پاگل ہو؟ تو حضرت نے بڑے تحمل سے فرمایا نہیں۔ محافظ غصے میں آگے بڑھا کہ میں اس کو سزا دوں کہ اس نے کیوں کہا اس طریقے سے امیر المؤمنین کو کہ تم پاگل ہو، وہ تو سو رہا تھا، اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کون ہے۔ بہرحال حضرت نے اپنے محافظ کو یک دم پیچھے بلا لیا اور فرمایا کہ اس کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، اس نے ایک سوال کیا ہے کہ تم پاگل ہو، میں نے جواب دے دیا کہ نہیں میں پاگل نہیں ہوں۔ یہ آپ کی عفو اور درگزری کے میں نے 2 واقعات عرض کیے۔ میں اپنی بقیہ گفتگو انشاءاللہ دوسری نشست میں عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔